سوال یہ کیا گیا ہے کہ مولانا صاحب غور سے سنیں، علماء کرام و طلبہ بہت غور سے سنیں کہ جب ایک قرآن ہے، رسول ایک ہے، اللہ ایک ہے، تو یہ الگ الگ امام میں اختلاف کیوں ہے؟ جب اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے، تو یہ امام شافعی ایک بات کہتے ہیں، ابو حنیفہ ایک بات کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی باتیں سمجھ لیجئے، یہ چاروں امام مشہور ہیں، امام تو بہت سارے ہیں، وہ بھی کبھی سوال کر لیجئے کہ یہی چاروں امام کیوں مشہور ہوئے، بقیہ امام کو کیوں نہیں کہا جاتا؟ اس کی وجہ بھی اگر وقت رہے گا تو آخر میں دیں گے جواب، یاد دلائیے گا۔ حقیقت میں یہ چاروں امام جو اللہ اور قرآن بولا ہے اس میں کوئی امام اپنی رائے نہیں دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ کسی امام کی آپ بات نہیں مانتے، کہاں لکھا ہے؟ یہ قرآن حدیث میں ڈائریکٹ آپ اللہ کی اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں۔ نماز 5 وقت فرض ہے، آپ کس کی بات مانتے ہیں؟ امام شافعی مالکی کوئی نہیں مانتا کسی کو، ڈائریکٹ کس کو مانتا ہے؟ قرآن حدیث میں لکھا ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ تو میں تمام لوگوں سے درخواست اور میں اپنے دل سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ بے مطلب اپنی انرجی برباد نہ کریں۔ جس مسئلے میں قرآن حدیث واضح طور پر لکھا ہوا ہے اس میں کوئی امام کو اپنی رائے دیتا ہے اپنی، اور نہ کوئی بھی ان کے ماننے والا کبھی بھی امام کو مانتا ہے، بلکہ قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 2، دوسری وجہ جو الگ الگ رائے ہوتی ہے، اپنی رائے دیتے ہیں امام، اس کی پہلی وجہ کہ ایک موقع پر 2 حدیث آ جاتی ہیں، دونوں حدیث میں سے بیک وقت ایک آدمی کو ایک بات سمجھ میں آتی ہے، دوسرے بات کو دوسری بات سمجھ میں آتی ہے، 2 الگ الگ رائے ہو جاتی ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ ایک موضوع پر حدیث کے سمجھنے میں یا حدیث کا اختلاف، جس کی وجہ سے الگ الگ رائے ہو جاتی ہے۔ مثال دیتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب ایک آدمی نے اس کو مطلق مان لیا کہ چاہے اکیلے نماز پڑھیں چاہے جماعت کے پیچھے نماز پڑھیں، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، انہوں نے اس حدیث کو پکڑ لیا۔ ایک دوسری حدیث آ گئی مسلم شریف کی کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور سورت نہیں پڑھی، اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ پتہ چلا ایک ہی موضوع پر 2 حدیثیں آ گئیں، لہذا مسئلے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا ہے۔ ایک وجہ اور اختلاف کی ہو سکتی ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کرتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوئی جو تنہائی نماز پڑھ رہا ہے، اس سے امام کے پیچھے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اسی حدیث کو سمجھنے میں 2 آدمی نے الگ الگ بات سمجھی، جس کی وجہ سے مسئلے پہ کیا ہو گیا؟ الگ الگ رائے ہو گئی۔ نمبر 3، کبھی کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت، بہت مشہور آیت ہے یہ، کہ قرآن مجید کہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، ایک آدمی ایک معنی لیتا ہے، دوسرا آدمی دونوں معنی لیتا ہے، اور دونوں معنی عربی زبان کے لحاظ سے لینا صحیح ہے۔ جیسے کہ بہت مشہور مسئلہ بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی عورت کو طلاق ہو گئی تو ثلاثۃ قروء عدت ہے، کیا کرنا ہے؟ ثلاثۃ قروء عدت ہے۔ قرون کے معنی کیا ہے؟ ایک صاحب قرون کا ترجمہ کرتے ہیں کہ 3 حیض طلاق دینے کے بعد آئے گا تو قرون کے معنی 3 حیض ہوتا ہے۔ ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ 3 پاکی جب اس کو ہو جائے گی تو پاک ہو جائے گی، لہذا جو حیض کا معنی لے گا وہ ایک مسئلہ بیان کرے گا، جو کہ پاک کا معنی لے گا وہ دوسرا معنی بیان کرے گا۔ اس وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ قرآن رسول اللہ ایک ہونے کے باوجود بھی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک شخص حدیث کو ضعیف، دوسرا اس حدیث کو ضعیف نہیں مانتا، اور اس وقت سے اچھا اب سوال یہ ہے، آج تو معلوم ہو گیا کہ حدیث صحیح ہے کیا حدیث غلط ہے۔ مثال کے طور پر غور سے سنیں اس کو، مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث سے مرتب کیا تو 250 سال کے بعد
250 سال تک امام اعظم کے پاس ایک حدیث صحیح چلی آ رہی تھی، وہ حدیث بخاری میں نقل نہیں ہوئی، تو ابو حنیفہ جو 250 سال سے پہلے سے اس کو صحیح مان رہے ہیں، وہ کیوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث کو مان لے اور 250 سال والے کو ریجیکٹ کر دے؟ کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے کہ جس کو آپ آج صحیح مانتے ہیں، 250 سال پہلے دوسری حدیث کو امام حدیث صحیح مان رہا ہے، اس وجہ سے مسئلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث کا معنی الگ نکالتے ہیں، دوسرا حدیث کا معنی الگ نکالتے ہیں۔ الفاظ میں کوئی ایسی چیز کلیئر نہیں ہوتی کہ کیا معنی نکالا جائے۔ مثال کے طور پر حدیث میں صحیح حدیث ہے، لا نکاح الا بولی، بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا نکاح الا بولی، جبکہ لڑکی نابالغ ہو تب بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوگا۔ یہ معنی انہوں نے نکال لیا، انہوں نے مطلق لے لیا، امام اعظم نے اس سے نابالغ لے لیا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی حدیث ایسی آ جاتی ہے جو اس حدیث کے خلاف ہو جاتی ہے۔ مثلا لا نکاح الا بولی، کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لڑکی کی شادی، بھائی کی شادی کروائی، لڑکے کی شادی کروائی، اور اس میں ولی ان کے باپ موجود نہیں تھے، حضرت عائشہ ولی نہیں تھی، اور حضرت عائشہ نے نکاح کروا دیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حدیث موجود ہے، لہذا لا نکاح الا بولی، ان کے معنی ہی الگ الگ لوگوں نے سمجھ لیا۔ یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک بیان کی جاتی ہے ایک بات، ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی ظاہری الفاظ کو پکڑ لیتا ہے، ایک آدمی اس حدیث کے مقصد کو پڑھ لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دم صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے اپنے لباس نہ اتاریں، اور یہ یہودیوں سے ان سے نپٹ لو، اور غالباً بنو قریظہ کی بات ہے کہ جب تک آپ وہاں نہ پہنچے تب تک عصر کی نماز نہ پڑھیں۔ صحابہ نکلے، راستے میں کیا ہوا کہ ایسا لگ گیا کہ سورج ڈوب جائے گا اور نماز چھوٹ جائے گی، تو صحابہ کا ایک گروہ نے کیا کیا، نماز چھوڑ دی اور وہاں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی۔ صحابی کا ایک ٹکڑے نے کیا کیا کہ وقت پر نماز پڑھ لیا اور سفر کو جاری رکھا۔ وہ ان کو غلط بولنے لگے، یہ ان کو غلط، تم نے نبی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تم بات صحیح سمجھ رہے ہو، مقصد یہ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسئلہ پوچھا گیا کہ آپ نے کہا تھا کہ وہاں پہنچنے سے پہلے عصر نہیں پڑھنا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تم نے میری ظاہری بات پر عمل کیا۔ دوسرے آدمی صحابی نے کہا اللہ کے رسول، میں نے تو وقت پر نماز پڑھی اور یہ مقصد تھا کہ سفر میں دیر نہ کیا جائے، جلدی سفر رکھا جائے، لہذا ہم نے نماز بھی پڑھی اس سفر۔ آپ نے فرمایا کہ آپ میرے مقصد کو سمجھا۔ حدیث ایک تھی، ایک نے ایک معاملہ کیا، دوسرے نے دوسرا معاملہ کیا۔ حدیث ایک ہونے کے باوجود بھی کیا ہو گیا معاملے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دوسری بات، ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ فضائل میں، جبکہ محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل میں اگر کوئی حدیث آ جائے، اس سے نہ حکم جاری کیا جا رہا ہے، نہ فرض بتایا جا رہا ہے، نہ حرام کیا جا رہا ہے، محض فضائل کی بات ہے۔ سب محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل میں ضعیف حدیث ایسی قابل قبول ہے۔ ایک آدمی نے اس اصول کو مان لیا، دوسرے نے نہیں مانا، لہذا جس نے مان لیا وہ فضیلت پر عمل کر رہا ہے، جس نے نہیں مانا اس نے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کو ایک حدیث ملی ایک امام کو، دوسرے کو وہ حدیث ملی ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے فتویٰ دے دیا۔ کچھ دن کے بعد جیسے امام ابو حنیفہ نے ایک بات کہہ دیا، امام محمد اور امام یوسف رحمہ اللہ کو اپنے امام کے خلاف حدیث مل گئی، انہوں نے حدیث کو کیا کر دیا، عمل کر لیا، اور صحابہ اس وجہ سے بھی کیا ہو گیا، ابو حنیفہ کی ایک رائے ہو گئی، امام یوسف کی ایک رائے ہو گئی۔ اسی طریقے سے کہ کوئی حدیث اور قرآن کا کوئی بھی ہم کو ڈائریکشن نہیں ملا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی، ایک شوہر، ایک عورت کا شوہر غائب ہو گیا، تو شوہر کے غائب ہونے کے بعد عورت کب دوسری شادی کرے، نہ قرآن میں لکھا ہے نہ حدیث میں لکھا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 80 سال کے بعد شادی کرے۔
تو ابو حنیفہ نے اپنا فتویٰ دے دیا کہ 80 سال کے بعد اس کو شادی کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت 80 سال کے بعد اب اس کو شادی کی ضرورت کیا ہے، اب کچھ شادی کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، 4 سال کے بعد اس کو دوسری شادی کرنے کا اختیار ہے۔ اب جب حدیث ہی موجود نہیں ہے تو دونوں نے اپنی اپنی عقل کا استعمال کیا، کسی نے 80 سال کا فتویٰ دے دیا، کسی نے 4 سال کا فتویٰ دے دیا، زیادہ اختلاف لازمی ہے۔ اسی طریقے سے کہ ایک راوی ایک کے نزدیک معتبر ہے، دوسرے کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ جس کے نزدیک معتبر ہے اس نے اس حدیث کو مان لیا، جس کے پاس معتبر نہیں، کیونکہ دونوں انسان ہیں، دونوں نے معیار بنایا۔ کئی مرتبہ بتایا کہ مولانا نذیر صاحب کے نزدیک جو آدمی بال منڈائے رہے وہ بڑا بزرگ آدمی ہے، تو کوئی بھی آدمی بال منڈاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ بڑا بزرگ آدمی ہے۔ میرے نزدیک ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، تو اب ان کے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ بڑا بزرگ ہو، میرے نزدیک کچھ بھی نہیں ہو۔ ایسے ہی ایک مروان بہت ہی بدنام زمانہ آدمی ہے، کوئی بھی حدیث لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسے آدمی نے اس سے حدیث نقل کر لیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اتنے سخت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کر دیا، مروان کی حدیث کو بخاری میں نقل کر دیا، اور غالباً 3 حدیثیں مروان کی نقل کر دیا، دوسرا کوئی بھی مروان کے نام پر حدیث لینے کے لیے تیار نہیں۔ اب جس کے نزدیک مروان معتبر ہو گیا وہ حدیث پر اس نے عمل کر لیا، ہمارے نزدیک مروان کیا ہوا، معتبر نہیں، ہم نے حدیث کو نقل کی۔ یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے طے کر لیا کہ کوفہ کا کوئی بھی آدمی ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، وہ چاہے جتنا بڑا آدمی ہو۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ مروان سے حدیث نقل کی گئی ہے جس کو ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے، ساری دنیا ابو حنیفہ کو صحیح مان رہے، امام بخاری ان کو لینے کے لیے تیار نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ کے نام کی ایک بھی حدیث بخاری میں نقل نہیں کی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کوفہ کے لہذا انہوں نے مان لیا کہ میں نہیں مانتا۔ تو اس طریقے سے ایک آدمی ایک کے پاس معتبر ہوتا ہے، دوسرے کے پاس معتبر نہیں ہوتا ہے۔ لہذا انسانی شکلیں ہیں یہ مختلف، میں تقریباً 9 وجہ بتائی آپ کو، یہ ممکنات میں سے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہو جاتا ہے۔ آخر میں بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، جس مسئلے میں قرآن اور حدیث میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، کوئی بھی کسی امام کی بات نہیں مانتا۔ ڈائریکٹ آپ قرآن کے عمل کرنے والے ہیں، ڈائریکٹ آپ حدیث کے ماننے والے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، میں آپ کو اطمینان کے لیے بہت ہی وثوق کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، یہ چاروں امام جب کسی مسئلے کو حرام کہتے ہیں تو ان کے نزدیک صحیح حدیث لازمی طور پر موجود ہوتی ہے۔ جب وہ کسی مسئلے کو فرض کا درجہ دیتے ہیں تو ان چاروں کے امام کے نزدیک لازم ہے کہ ان کو پاس صحیح حدیث موجود رہتی ہے۔ حرام کے معاملے میں اور فرائض کے معاملے میں کبھی بھی فضائل کی ذرہ برابر بھی حدیث میں اگر جھول ہے تو کوئی بھی بیان نہیں کرتا، یہ آپ اطمینان رکھے۔ جہاں پر اختلاف ہے یہ 8-9 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ آخری بات و سوال کہ یہ چاروں امام ہی کیوں بھائی؟ امام تو بہت سارے، امام ظفر بھی ہیں، بہت سارے، امام ابو داؤد ظاہری ہیں، یہ چاروں ہی امام کیوں مشہور ہوئے اور اسی چاروں پر پوری دنیا کیوں لپٹی؟ ایک جواب دے رہا ہوں۔ چاروں امام کے سے پہلے صحابہ بھی بہت قابل گزرے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر ہیں، پہاڑ ہیں علم کے۔ لیکن کیا ہوا ہے کہ کسی بھی صحابی نے کتاب الطہارت سے لے کر کے اور آخری مسلمانوں کے تمام باب پر حدیث نقل کی ہو، ایسا کوئی بھی صحابی موجود نہیں ہے۔ پہلی وجہ یہ، آج آپ کے بغل میں دکان ایک ہوتی ہے اور بغل میں مال ہوتا ہے، آپ کیا بولتے ہیں؟ یہ بغل میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں، چلو مال چلتے ہیں، سارا سامان وہاں مل جائے گا۔ اب آپ مال چلے گئے سامان خریدنے تو یہ جو بازو والا ہے، چھوٹی دکان والا، بولتا ہے کہ تم کو ہماری دکان سمجھ میں نہیں آتی، تمہاری دماغ تبدیل، لیکن تمہارے پاس سارا میل موجود ہے اس لیے ہم مال سے جا کے سامان لے لیتے ہیں۔ یہ چاروں امام مال ہیں، انہوں نے A to Z سارے مسائل بیان کیے، یہی مشہور ہو گئے۔ اس کے علاوہ کوئی امام، کوئی صحابی، کوئی تابعی
ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی صحابی، تابعی یا عالم یا امام جس نے سارے مسائل پر جو انسانی زندگی میں ضرورت ہو سب پر بات کی ہو، کوئی نہیں ہے. یہی 4 لوگ ہیں، اس وجہ سے 4 مشہور ہو گئے ہیں. یہ مطلب آپ کے پاس کوئی دوسرا امام ایسا ہو کہ جو سارے مسائل، آپ اس کو مان لیجئے. یہ وجہ ہے چاروں کی، ورنہ ان چاروں سے ہمارا کوئی اسپیشل کوئی رشتہ نہیں ہے. منطقی وجہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.